السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شوق ویب ٹی وی۔ دنیا میں ہر ملک میں اس کی حفاظت کے لیے ملٹری فورس موجود ہوتی ہے۔ آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی ہی وجہ سے کوئی ایک ملک دشمنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ زیادہ تر ممالک کا ڈیفنس سسٹم بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی سب سے ویک ملٹری فورسز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 8، نارتھ میگاڈونیا۔ ریپبلک آف نارتھ میگاڈونیا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ یورپ کانٹیننٹ میں آتا ہے۔ اس ملک کو 1991 میں آزادی ملی ہے۔ میکڈونیا کی آبادی 2.1 ملین ہے۔ گلوبل ملٹری رینکنگ میں یہ ملک 127 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی آرمی اتنی کمزور ہے کہ یہ کسی دوسرے ملک سے مقابلہ کرنا تو دور، اپنے ملک میں بھی لا اینڈ آرڈر قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ ان کے پاس لینڈ اور ایئر فورس تو ہے لیکن نیوی نہیں ہے۔ اگر کسی ملک نے ان پر اٹیک کر دیا تو اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے پاس صرف 4 ہیلی کاپٹرز، 144 اٹیک وہیکلز اور 24 راکٹ لانچرز ہیں۔ اس تمام فائر پاور سے انہیں 25,000 اسکوائر کلومیٹر کے ملک کی حفاظت کرنی ہے، جو کہ ٹیکنیکلی امپاسبل ہے۔ ویسے تو میکڈونیا ساؤتھ ایسٹ یورپ کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے، لیکن ان کی ملٹری فورس کسی کام کی نہیں ہے۔ نمبر 7، بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا۔ اس ملک کا نام سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ 2 ممالک ہیں، لیکن یہ ایک ہی ملک ہے جو کہ ساؤتھ ایسٹ یورپ میں واقع ہے۔ بوسنیا کو 1992 میں آزادی حاصل ہوئی تھی۔ اس ملک کے پاس سن 2005 سے پہلے پراپر ملٹری تک نہیں تھی۔ پھر 1 دسمبر 2004 میں یہاں آرم فورسز آفیشلی یونیفائیڈ ہوئیں۔ ان کی آرمی ہونے یا نہ ہونے سے ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بوسنیا کی آبادی 3.3 ملین ہے اور ان کی آرمی میں ٹوٹل 10,500 سولجرز ایکٹیو ہیں۔ اس کا یہ مطلب کہ حالات خراب ہونے پر یہ اپنے ملک کے اندرونی حالات بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ بوسنیا گلوبل آرمی رینکنگ میں 133 نمبر پر آتا ہے۔ ان کے پاس بھی نیوی فورس نہیں ہے، جبکہ ان کی ایئر فورس کے پاس صرف 19 نارمل ہیلی کاپٹرز ہیں اور ایک بھی فائٹر پلین یا اٹیک ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لینڈ آرمی میں ان کے پاس 24 آرٹلری ویپنز، ٹینکس اور 143 راکٹ لانچرز ہیں۔ اس ملک کے پریزیڈنٹ بھی آرمی سے انسیٹسفائیڈ ہیں۔ ان کے مطابق فوج ہر سال $135 ملین 10,000 فوجیوں پر لگا دیتی ہے اور رزلٹ پھر بھی زیرو ہے۔ نمبر 6، پینما۔ ریپبلک آف پینما امریکن کنٹری ہے۔ سمندری لحاظ سے یہ ملک بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے۔ پینما کینل اٹلانٹک اوشن کو پیسیفک اوشن سے ملاتی ہے اور یہ ایک زبردست شپنگ روٹ ہے۔ اس ملک کی آبادی 4 ملین لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی آرمی حد سے زیادہ ویک ہے۔ پینما ملٹری میں ٹوٹل 10,000 سولجرز ایکٹیو ہیں اور یہ تمام سولجرز کوسٹ، ایئر اور لینڈ تینوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پینما ایئر فورس میں 23 ہیلی کاپٹرز ہیں اور 11 ٹرانسپورٹ پلینز ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی اٹیک ہیلی کاپٹر یا فائٹر پلین نہیں ہے۔ مور اوور، نہ تو ان کی لینڈ آرمی میں کوئی ٹینک ہے اور نہ ہی کوئی اٹیک وہیکل ہے، بلکہ ان کے پاس صرف 65 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں۔ اگر نیوی کی بات کریں تو اتنی امپورٹنٹ سی پورٹ ہونے کے باوجود ان کے پاس صرف چند پیٹرول بوٹس ہیں جن میں کسی طرح کی ویپن تک نہیں ہے۔ نمبر 5، صومالیہ۔ آپ نے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو صومالیہ کا نام سنا ہی ہوگا۔ یہ ایک افریقن کنٹری ہے جو 1 جولائی 1960 میں آزاد ہوا تھا۔ صومالیہ کی آبادی 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اس ملک کا ٹوٹل رقبہ 6,37,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس کے باوجود صومالین آرمی میں صرف 20,000 ایکٹیو سولجرز موجود ہیں۔ صومالین پائلٹس اس کی آرمی سے زیادہ خطرناک ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ افریقہ کا ایسا ملک ہے جس کی کوسٹ لائن سب سے لمبی ہے۔ اتنا بڑا سمندری علاقہ ہونے کے باوجود 2012 تک ان کے پاس نیوی فورس تھی ہی نہیں۔ پھر 2012 میں UAE نے ان کی امداد کی اور صومالین ملٹری نے نیوی کا آغاز کیا۔ سرپرائزنگلی، صومالین ایئر فورس میں نہ تو کوئی فائٹر پائلٹ ہے اور نہ ہی کوئی اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں۔ مور اوور، لینڈ آرمی میں ان کے پاس 10 ٹینکس،
10 راکٹ لانچرز اور 20 آرٹلری ویپنز ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دشمن ان کی صومالین آرمی سے زیادہ ان کے لٹیروں سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4، بھوٹان۔ کنگڈم آف بھوٹان ایک ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری ہے۔ یہ ملک اپنے لا اور ماؤنٹس ٹریڈیشن کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ بھوٹان جیوگرافی کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ یہ چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس وقت گلوبل آرمی رینکنگ کے لحاظ سے بھوٹان سب سے ویک کنٹری ہے، جس میں دوسرا کوئی ملک نہیں ہے جس کی آرمی بھوٹان سے زیادہ کمزور ہو۔ وہ اس لیے کہ اس ملک کے 38,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریے میں بھوٹان کو سیکیور کرنے کے لیے ان کے پاس صرف 7,000 سولجرز ہیں۔ ان کے ایئر فورس میں کوئی فائٹر پلین نہیں ہے، بلکہ صرف 2 ہیلی کاپٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ نیوی فورس ہے ہی نہیں، اور لینڈ آرمی کے پاس نہ تو ٹینکس ہیں، نہ آرٹلری ویپنز اور نہ ہی راکٹ لانچرز ہیں۔ ان کے پاس صرف 27 آرم وہیکلز ہیں جو کہ بلٹ پروف ہیں۔ ویسے تو بھوٹان کی آبادی 7.5 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک اپنے آپ کو کسی بھی صورت ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، موریشیس۔ موریشیس ایک آئی لینڈ نیشن ہے جو ایسٹ افریقہ میں واقع ہے۔ یہ ملک اپنی خوبصورت بیچز کی وجہ سے بہت ہی فیمس ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک میں وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ موریشیس کی آبادی 1.2 ملین لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی اکانومی ایسٹ افریقہ میں سب سے سٹرونگ ہے۔ اس ملک کو برٹش سے آزادی 1968 میں ملی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 1968 سے اس ملک کی سیکیورٹی فوج سے زیادہ پولیس کے پاس ہوتی ہے۔ موریشیس پیرا ملٹری میں ٹوٹل 1400 سولجرز ہیں۔ ان کی ایئر فورس میں 6 نارمل ہیلی کاپٹر اور 3 پیٹرول پلینز ہیں، جبکہ نیوی کے پاس صرف 15 بوٹس ہیں، لیکن ان میں بھی کوئی ویپنز نہیں ہوتی۔ موریشیس کی لینڈ آرمی کے پاس 4 راکٹ لانچرز اور 2 آرٹلری ویپنز ہیں۔ بلیو کرنا مشکل ہے، یہ ملک دشمنوں سے تو دور جنگلی جانوروں سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ موریشیس اتھارٹی کے مطابق ان کے ملک کے چاروں طرف سمندر ہے اور قریب کوئی دوسرا ملک نہیں ہے، اسی لیے انہیں کسی سے خطرہ نہیں ہے اور سٹرونگ آرمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، موناکو۔ موناکو ایک یورپین کنٹری ہے جو کہ میڈیٹرینین ساؤتھ میں واقع ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ موناکو کی آبادی صرف 38,300 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کے سب سے امیر ترین کنٹریز میں سے ایک ہے۔ اس ملک کے 32% لوگ ملینئرز ہیں، لیکن ڈسپائٹ آل دی فیکٹس موراکو کی ملٹری ٹوٹلی یوز لیس ہے۔ موراکو میں کوئی خاص ملٹری ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے، بلکہ پورے ملک میں صرف 2 فوجی یونٹس ہیں۔ موناکو آرمی میں ٹوٹل 260 سولجرز ہیں، جن میں سے بھی آدھے پریزیڈنٹ کی حفاظت کرتے ہیں اور آدھے ملک میں لا اینڈ آرڈر بنانے کا کام کرتے ہیں۔ موراکو ملٹری گارڈز کی فائر پاور بالکل زیرو ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی سولجرز ہوتے ہیں، ان کی یونیفارم ایک رو بناتے ہیں اور ان کو دیکھ کر رسپیکٹ کرنے کا دل کرتا ہے، جبکہ موناکو کے سولجرز فوجی کم اور کارٹون زیادہ لگتے ہیں۔ باہر کے ملک کے دشمن تو دور، ان کے اپنے لوگ بھی انہیں سیریس نہیں لیں گے۔ نمبر 1، لگزمبرگ۔ لگزمبرگ ایک چھوٹا سا یورپین کنٹری ہے جو کہ بیلجیم، جرمنی اور فرانس کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ لگزمبرگ بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ ان کے نیشنل پارکس، فوریسٹ اور موسٹلی ریور سے گھرا ہوا ہے۔ اس ملک کی آبادی 6,26,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ان کی اپنی آرم فورسز ہیں، جن میں ایئر فورس اور لینڈ آرمی شامل ہیں۔ سمندر سے کنیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نیوی فورس نہیں ہے۔ لگزمبرگ ملٹری میں ٹوٹل 414 سولجرز ہیں اور ان میں سے بھی 54 سولجر تو صرف میوزیشنز ہیں، جن کو طبلہ بجانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اگر ان طبلہ سولجرز کو نکال دیا جائے تو باقی 360 فوجی بچتے ہیں، جنہوں نے مل کر 6,26,000 لوگوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ان کی ایئر فورس کے پاس صرف 2 ہیلی کاپٹرز ہیں اور لینڈ آرمی کے پاس چند بلٹ پروف وہیکلز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بیسیکلی اگر ان پر کوئی حملہ کر دے تو ان کے پاس منت ترلا کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں۔